آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، غربت ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ محنت کرو، مزدوری کرو، میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو. توجہ کیجئے کنکر کے گاؤں کے رہنے والوں، وہ دن شرمندگی کا دن ہوگا جب اپنے رشتہ داروں کے سامنے نامہ اعمال پڑھا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو اپنی پسند کے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو رانا صاحب اپنی مرضی سے، اپنے پسند کے. فَانْكِحُوا، بس تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ، اپنی پسند کے. مِنَ النِّسَاء، خواتین سے، عورتوں سے. مَثْنَا، دو، وَثُلَاث، تین، ورباع، چار. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النكاح من سنتي. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کا میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ میں اور آپ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. کبھی ہم نعت کی صورت میں، کبھی ہم قرآن کی آیتوں کی صورت میں، کبھی ہم بیانات کی صورت میں، کبھی نقیب کی نقابت کی صورت میں. یہ آج کا پروگرام، آج کی محفل، آج کی مجلس جس کا انعقاد ہوا، یقیناً میری اور آپ کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی شفاعت کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو میزبان ہیں بھائی عامر صاحب غالباً ان کا نام ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، تو یہ آج کی تقریب صحیح شادی خانہ آبادی کے عنوان پر ہے. تو میں چند باتیں عرض کر کے مسائل کی روشنی میں، کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریر تو 1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 2.5 گھنٹے تک چلتی ہے. میں تو خیر ابھی بیٹھا ہوں، میں تو 4 گھنٹے بھی چل سکتا ہوں، لیکن آپ حضرات کا اکرام احترام کرتے ہوئے چند باتیں عرض کر کے ہم تقریر کو چھیڑتے نہیں ہیں. کہو انشاءاللہ ہم تقریر کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ چھڑ جائے تو پھر بند نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا. مجھے ذیب اللہ صاحب، کیونکہ ان کو ساتھیوں کو پتا ہے کہ میں اکثر جب ٹائم پوچھتا ہوں کہ میں تقریر شروع کروں کتنا وقت ہے، کہتے جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو
اس لیے بہتر یہی ہے کہ چند مسائل شادی کے حوالے سے، چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بھئی نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ چند باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم سب بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، گھر والے ہیں، ہم سب کے لیے یہ مسائل بہت ضروری ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو حلال ہوتی ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی ہیں، شریعت کے طریقے سے ہوتی ہیں، نبی کے سنت سے ہوتی ہیں۔ مرد بھی اجنبی ہوتا ہے، عورت بھی اجنبی ہوتی ہے، دو بول گواہوں کی صورت میں ایجاب و قبول کہے جاتے ہیں، اور وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی سی عبادت ہے، اس سے ایک گھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے، اس سے ایک گھر آباد ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم نے نکاح کی جتنی صورتیں ہیں، حلال ہونے کی، نکاح کرنے کی، نکاح رکھنے کی، شادی کرنے کی، بیاہ کرنے کی، آج میں اور آپ ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ شادی کس چیز کا نام ہے، نکاح کس چیز کا نام ہے، نکاح سے پہلے کتنی چیزیں ضروری ہیں، نکاح پر کتنی چیزیں ضروری ہیں، نکاح کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں۔ جب بھی دو خاندان بیٹھتے ہیں، بارات کی بات کریں گے، ڈول باجے کی بات کریں گے، کھانے اور ڈشوں کی بات کریں گے، ٹینٹوں کی بات کریں گے، شادی ہال کی بات کریں گے، ان سارے امور پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ کتنے جوڑے بنانے ہیں، کتنے پیسے لگانے ہیں، کتنے پیسے لٹانے ہیں، کتنی لائٹیں لگانی ہیں، کتنی روشنی کرنی ہے، کتنے لوگوں کو بلانا ہے، کتنی گاڑیاں کروانی ہے، یہ ہماری شادی کا موضوع ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کیا ہے؟ آئیے، شریعت کہتی ہے تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو۔ نمبر ایک، نماز کا وقت ہو جائے فوری ادا کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے فوری ادا کرو۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے، کوئی مرد عورت مسلمان فوت ہو جائے، جنازہ تیار ہو، اس کو فوراً دفنا دیا جائے، میت کو فوراً دفنا دیا جائے۔ نمبر تین فرمایا بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو ان کا کیا کر دو بھائی؟ نکاح کر دیں۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وقت پر جنازے کی تدفین کرتے ہیں؟ دو دن ہم میت کو اپنے گھر میں برف لگا کے رکھتے ہیں، بھئی فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ نمبر تین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، بچی 13 سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اچھے گھر کی ہو، خوراک اچھی ہو، گوشت کھاتے ہو، تو اس سے بھی جلدی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ ایمان سے بتائیں، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہماری بہن، اس کی عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال، 32 سال ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی شادی کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارا بیٹا 20 سال کا، 25 سال کا ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی شادی کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس کا کاروبار کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رزق کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ کیا فرمایا؟ بولو یار، کیا فرمایا؟ رزق نکاح۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، غربت ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ محنت کرو، مزدوری کرو، میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو۔ کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ایسے میں تو ڈیکٹی کا لکھا رہا نوجوانوں، سمجھ آ رہی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ شخص آیا، یا رسول اللہ حالات نہیں بدلے، فرمایا ایک اور کر لو۔ رانا صاحب ایک اور کر لو۔ وہ پھر آیا، حالات کی فرمایا ایک اور کر لو۔ جب تیسرا نکاح کیا تو اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اللہ نے، یہ عبادت ہے، اور اللہ نے
یہ جو ہماری خواتین ہیں نا، یہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی، انہیں پتہ نہیں اللہ نے پہ کتنی رحمت برسائی ہے۔ ان کے ذریعے اللہ نے رزق فرمایا نکاح کرو رزق کو تلاش کرو۔ جب تیسرا نکاح کیا تو اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آج ہم بچے کو کہتے ہیں یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ کیوں بھائی پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ 25 سال کس پہ کھڑا ہے؟ یہ 20 سال کس پہ کھڑا؟ پاؤں پہ تو کھڑا ہے۔ اب بتائیں مجھے بھوک لگی ہو اس وقت، مجھے کھانے کی طلب ہو اس وقت، اور آپ کے مولوی صاحب آپ کو کھانا دیں گے 20 سال کے بعد، تو میرا کیا ہوگا؟ یہ میں مسائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو عجیب لگ رہا ہو، پہلی دفعہ سن رہے ہو۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو اور اسے کہا کہ تمہیں کھانا 2 دن بعد ملے گا، 3 دن کے بعد ملے گا، 4 دن کے بعد ملے گا۔ جب بھوک سے اس کی آنتریں اور اس کے پیٹ میں جب درد شروع ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ مٹی کھائے گا، پتے کھائے گا، غیر ضروری چیزیں بھی کھائے گا کہ میرے پیٹ میں سکون ہو جائے۔ اور جب بچے اور بچی کی شادی نہیں کریں گے اور جب اس کے اندر اس کا شہوت کا غلبہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بولو گناہ کرے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے برادری کا چکر کہ برادری نہیں ملتی، سٹیٹس کا چکر، سٹیٹس نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا۔ خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کو فرما دیا، ان اللہ قد اذهب عنکم عصبۃ الجاہلیہ۔ میرے اور تیرے پیغمبر نے تعصب کی اس جہالت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر پوری دنیا امت مسلمہ کو بتا دیا۔ کائنات کے لوگوں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ آپس میں کوئی ملک جٹ برادری، یہ سارے جو برادریاں ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ ان کا نام رانا عمران ہے، میرا نام محمد عابد ہے، ان کا نام کریم مشتاق ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ورنہ ہم سارے آدم کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ہم سارے انسان ہیں۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو ہم سب کیا ہوئے؟ سورہ حجرات میں اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آئیے نکاح کے وقت، اچھا یہ بات تو ایک الگ ہے کہ ہم بچے اور بچی کی عمر کا لحاظ نہیں کرتے، ان کا وقت میں نکاح نہیں کرتے۔ پھر جب نکاح کی بات آتی ہے، اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں گھر کی بیٹی پسند ہے یا بیٹی یہ کہہ دے مجھے فلاں کا لڑکا پسند ہے، شادی کرتے ہیں؟ بولو ہمارا بیٹا کہہ دے کہ میں نے فلاں کے گھر میں شادی کرنی، ہم کریں گے؟ ہم مر جائیں گے وہاں نہیں کریں گے، حالانکہ وہ 100% بھی رشتہ اچھا ہو تو ہم نہیں کریں گے۔ ہم بیٹے کو گالیاں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، اس کو بے حیا با حیا پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اسی طرح اگر بیٹی ظاہر کر دے تو ہم آنن فانن جو بھی ملے اس سے اس کا نکاح کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خراب ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کہتی ہے بیٹی سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو، اس کی رضا حاصل کرو کہ وہ نکاح کہاں کرنا چاہتا ہے، وہ نکاح کہاں کرنا چاہتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون سی ہستی ہے؟ بولو سب سے عظیم ہستی کون سی ہستی ہے؟ کائنات میں سب سے عظیم بیٹی کون سی بیٹی ہے؟ بولو سارے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خاتون ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، حضور نے پوچھا علی کیسے آئے؟ علی مسکرا پڑے، آنکھیں جھکا لی، حضور سمجھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آ کر بیٹی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ
علی تیرے نکاح کے لیے آیا ہے, تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ بیٹی سے. تو بیٹی نے کہا ابا جی جہاں آپ بہتر سمجھے میں تیار. سبحان اللہ. حضور نہ بھی پوچھتے تو فاطمہ نے انکار کرنا. میرے نبی نے اس لیے پوچھا کہ کائنات میں بعد میں میرے بعد لوگ آئیں گے, وہ کہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم بیٹی سے پوچھتے, بیٹی بتا دے تو ہم شادی نہیں کرتے, ہم اس کی مرضی کا نکاح نہیں کرتے, ہم بیٹے کی مرضی کا نکاح نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے مسئلے کا کہ اگر بیٹا راضی نہ ہو, بیٹی راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح کر دیا جائے تو نکاح ہوتا ہے. ہمارے کتنے نکاح زبردستی ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے؟ یہ ضروری مسائل ہے بھائی, ان کا علم ہونا چاہیے. ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے خادم ہیں, رنگ کے کالے ہیں, کاروبار بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے کہا جلیبیب شادی نہیں کرتی, یا سو مجھے کون رشتہ دے گا؟ باہر کا ہوں, رنگ بھی کالا ہے, کاروبار بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں جاؤ, میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا حضور نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو. اب نہ ابا گیا, نہ چاچا گیا, نہ خالو گیا, نہ ماما گیا, نہ تایا گیا, ڈائریکٹ اللہ نے اس بچے کو بھیجا, اس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ. وہ خود جا رہا ہے اپنے نکاح کے لیے. میرے دروازے پہ کوئی آ جائے, رانا صاحب آ جائے, جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو میں ان کو بٹھا کے پانی پلاؤں گا یا ان کو جوتے ماروں گا؟ یہ ہمارا مزاج بن گیا نا. ہم فوری کہتے تیرا ابا کتنے, تیری امی کتنے, تیرا خالو کتنے, تیرا تایا کتنے, تیرا چاچا کتنے. حضور علیہ السلام نے بتایا امت کو. وہ صحابی رسول آئے, دروازے پر دستک دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھیجا. صحابی رسول نے سلام قبول کیا, خوش ہوا اور فرمانے لگے. آنے والے نے کہا خوش تو ہوتا ہے, آگے بھی سن رسول اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام بھیجا ہے؟ فرمایا حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر. اب یہ گفتگو بیٹی بھی سن رہی ہے. وہ اندر آیا, دروازہ بند کیا, بیوی سے مشورہ کرنے لگا. بیوی نے کہا ہم نہیں کرتے. وہ باہر نکلا, کہا تم جاؤ, میں رسول اللہ کی خدمت میں آ کر ملتا ہوں. تو بیٹی نے ابا کا بازو پکڑا, کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے فیصلے کا انکار کر دو؟ میں راضی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, کیونکہ میرا انتخاب آمینہ کے لال نے کیا, اس میں خیر ہی خیر ہو. تو بیٹی کے اس فیصلے پر باپ بھی راضی ہو گیا, اماں بھی راضی ہو گئی, اس صحابی رسول کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا خود جا کر اپنے نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ بھیج سکتا ہے, شرعی طور پر اس کو یہ حق حاصل ہے. بیٹی اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے, اپنی پسند اور ناپسند بتا سکتی ہے, شریعت نے اس کا حق رکھا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں کو دھکیل کر ایک ایسے کونے پہ لگا دیا ہے, اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنا لیا جس کا شادی اور نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بارات کا تعلق ہے شادی کے ساتھ, مہندی کا تعلق ہے شادی کے ساتھ, ڈھول باجے کا تعلق ہے, 500 بندے کی بارات کا تعلق ہے, اور امیر کبیر لوگوں کو ولیمے پہ بلانے کا کوئی تعلق ہے؟ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے. جو کرنے کے کام ہے ہم نے چھوڑ دیے. بھئی تم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہو, ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ زور کی نماز پڑھنے جاتے ہو, بھنگرا کیوں نہیں ڈالتے؟ لائٹیں کیوں نہیں لگاتے؟ تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو, گلی کو سجاتے کیوں نہیں؟ یہ بھی تو عبادت ہے, یہ تو اس سے بڑی عبادت ہے, یہ تو فرض کا درجہ ہے, نماز ہے, اور یہ تو وہ تحفہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کو معراج کے موقع پہ اللہ نے عطا کیا.
اس کے لیے ڈول کیوں نہیں بجاتے؟ اس کے لیے لائٹیں کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے لیے بارات کیوں نہیں بناتے؟ اس کے لیے دیگے کیوں نہیں پکاتے؟ ان تمام چیزوں کے لیے تم مہندی بھی کرتے ہو، ڈھول بھی بجاتے ہو، تم بارات بھی بناتے ہو، تم 200-400 بندے کو لے کر کے اگلے کے گھر میں دعویٰ بھی بولتے ہو۔ یہ کتنی بڑی شرمناک بات ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی جس کو تم نے بیانے کے لیے تو نے دن طے کیا ہے اور تیرے گھر میں 200 بندے کی بارات آ رہی ہے، 200 بندہ جناب دعویٰ بول رہا ہے۔ بھئی شادی کے لیے جا رہے ہو کہ کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ میری باتیں شاید آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں، سخت لگ رہی ہوں، بری لگ رہی ہوں، لیکن چونکہ یہ ممبر رسول ہے، یہاں پہ بات آپ تک پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ چونکہ شادی خانہ آبادی کے حوالے سے تقریب ہے تو شادی کی بات ہونی چاہیے، کیوں بھائی؟ ورنہ تقریر کے لیے تو اور بھی بڑے بڑے موضوع جو ہماری زبانوں پہ رٹے ہوئے آئے، 1:30 4:30 یہ نعت خان آئے نا، 2-4 نعتیں پڑھی چلے گئے، تو ہمیں بھی آتی ہیں وہ تقریریں، لیکن آپ چونکہ شادی کی تقریب میں آئے ہیں، آپ کو پتہ تو چلے ہم شادی خانہ آبادی سے آئے ہیں اور ہم نے کون کون سا مسئلہ سیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو اپنی پسند کے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو رانا صاحب اپنی مرضی سے، اپنے پسند کے۔ فَانْكِحُوا، بس تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ، اپنی پسند کے، مِنَ النِّسَاء، خواتین سے، عورتوں سے، مَثْنَا 2 وَثُلَاث 3 وَرُبَاع 4 کتنے نکاح شریعت نے کہا کرو؟ 4 کرو، 3 کرو، 2 کرو۔ فرمایا اگر تم 4 کے اندر عدل نہیں کر سکتے، 3 میں کر سکتے ہو تو 3 کرو، اگر 3 میں عدل نہیں کر سکتے مثنا تو 2 کرو، اگر تم اس سے بھی خوف زیادہ ہو کہ میں 2 میں بھی نہیں کر سکتا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر فرمایا تم ایک نکاح کرو۔ آئے بتاؤ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا کوئی نام لے لے، دوسرے نکاح کو کوئی نام لے لے، اگر شادی کر لے تو پہلے بیوی اور اس کے میکے والے قیامت برپا نہیں کر دیتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے آج میری اور آپ کے محلے اور گلی اور معاشرے کے اندر آج برائی اس حد تک جنم لے چکی ہے کہ متعلقہ سے نکاح نہیں، بیوہ سے نکاح نہیں، غریب گھر میں نکاح نہیں، غریب کی بچیاں، غریب کی بیٹیاں اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے پاس جہیز نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد نہیں ہے، وہ پیسے کے لحاظ سے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج غریب کی بیٹی بغیر نکاح کے اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ آج امیر زادے اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا گھر ملے، ہم وہاں پہ شادی کریں، ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ہماری شان یہ ہے، ہم شان کے چکر میں، ہم سٹیٹس کے چکر میں، ہم مال اور دولت کے نشے میں آج کتنے گھروں میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کی گھر کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں کتنی پریشان ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے رب کی عدالت ہوگی، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، کائنات کی بیٹیاں آئیں گی، آ کر کے میرے پیغمبر کے سامنے اس بات کی شکایت کریں گی، یا رسول اللہ آپ نے جو پیغام دیا تھا، آپ نے جو شریعت بتائی تھی، آپ نے جو احکامات دیے تھے، یہ میرا ابا بھی کھڑا ہے، یہ میری اماں بھی کھڑی ہے، یا رسول اللہ انہوں نے اس بات پہ عمل نہیں کیا، ان کی وجہ سے میں نے زنا کیا، ان کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، ان کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا رہی، میرے خیالات بھی بدلتے رہے، میرے دل میں وسوسے بھی آتے رہے، مجھ سے غلطی اور گناہ بھی ہوتا رہا۔ آئیے سورہ احزاب 22واں پارہ، اللہ کا قرآن اس بات کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
ہوگا، حشر کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر قیامت کی صبح تک ساری کائنات میرے رب کی عدالت میں کھڑی ہوگی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تخت شاہی پر تشریف فرما ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، میرے اللہ کے بائیں طرف جہنم اپنی وحشت کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ پکارتی ہوئی آئے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میرے رب کے دائیں طرف جنت اپنے ساز و سامان کے ساتھ خوبصورت لہراتی ہوئی آئے گی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزان عدل کو لگا دیا جائے گا۔ توجہ کیجئے کنکر کے رہنے والوں، آج میں گناہ کرتا ہوں، چھپا لیا جاتا ہے۔ رانا صاحب گناہ کرتے ہیں، چھپا لیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے گناہ کو میرا ابا نہیں جانتا، میرے گناہ کو میرا چچا نہیں جانتا، میرے عیبوں کو میرا ماموں نہیں جانتا، میری خالہ نہیں جانتی، میرا محلے دار نہیں جانتا، میرا ہمسایہ نہیں جانتا۔ گناہ کرتے رہے، چھپاتے رہے۔ میں اور آپ اپنے دفتر میں ٹیبل کے نیچے سے رشوت لیتے رہے، پردہ پڑا رہا۔ میں اور آپ سود کا کام کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، پردہ پڑا رہا۔ میں اور آپ ہمسائے کا حق کھاتے رہے، پردہ پڑا رہا۔ میں اور آپ ظلم و زیادتی جبر کرتے رہے، پردہ پڑا رہا۔ کسی کو پتہ نہیں، میں آپ کے سامنے فجر کی نماز بھی پڑھتا رہا، ظہر کی نماز بھی پڑھتا رہا، عصر کی نماز بھی پڑھتا رہا۔ میرے سر پہ دستار ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے۔ آپ نے سمجھا یہ بڑا نیک آدمی ہے، آپ نے سمجھا یہ بڑا متقی آدمی ہے، آپ نے سمجھا یہ تو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو منانے والا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے یہ اندر سے سود کا کام کرتا ہے، آپ کو علم نہیں ہے یہ چوری اور ڈکیتی کرتا ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے یہ وراثت میں بہنوں کا حق کھاتا ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے یہ تو رشوت اور سود کا کام کرتا ہے۔ آپ تو اس کو نیک سمجھتے رہے، آپ نے اس کے جبین پر لمبے لمبے سجدے دیکھے، آپ نے اس کے ماتھے پر محراب کے نشان کو دیکھا، آپ نے کہا بڑا نیک ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا سفر ختم ہوا، تجھے قبر میں ڈال دیا گیا، قبر کا سفر ختم ہوا، تمہیں حشر کے دن کھڑا کر دیا گیا۔ آج دیکھ میں تمہیں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کا دن حشر کا دن ہے، آج کا دن عدالت عظمیٰ کا دن ہے، آج کا وہ دن ہے جہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، سفارش بھی نہیں چلے گی، پردہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تخت شاہی پر تشریف فرما ہوں گے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، میرے اللہ کے بائیں طرف جہنم ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، میرے رب کے دائیں طرف جنت ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، کنکر گاؤں کے رہنے والوں، میں اور آپ ان صفوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزان عدل لگا دیا جائے گا۔ آسمان کا رب، زمین کا رب، شمال جنوب کا رب، شرق غرب کا رب، کائنات کا رب، زمین و زمان کا رب، مکین و مکان کا رب، انسان و جنات کا رب، فرشتوں کا رب، کائنات کے ذرے ذرے کا رب فرشتوں کو بلا کر کے کہے گا، کرامن کاتبین کو آسمان کا رب فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، یہ جو تم نے اس کے کندھوں پر بیٹھ کر کے کتابیں لکھی ہیں، یہ رجسٹر ان کے ہاتھ میں دے دو۔ فرشتے ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ آسمان کا رب فرمائے گا اقرا کتابہ کا، رانا صاحب کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ہوگا۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا نامہ اعمال ہوگا۔ توجہ کرنا، اللہ فرمائیں گے اقرا، پڑھو اس کو، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ نامہ اعمال پہ سود بھی لکھا ہے، رشوت بھی لکھی ہے، زنا بھی لکھا ہے، چوری بھی لکھی ہے، ڈاکہ بھی لکھا ہے، چوری کی بجلی بھی لکھی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ایک گناہ تیرے اور میرے
میرے رجسٹر پہ درج ہے، آسمان کا رب کہے گا اس کو پڑھتا جا، اقرا کتابہ کا نامہ اعمال کا مطالعہ کرتا جا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا محاسبہ کر، حساب کتاب کر، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، فیصلہ کر، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ وہ اپنا نامہ اعمال پڑھتا جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں گے، آسمان کا رب فرمائے گا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، من اقتدى فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رب کا قرآن کہتے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اے بندے تو بتا تو کیا کرتا رہا؟ آج میں نے کہا تو نے بتی چوری کی لگائی ہے، آج میں نے کہا تو نے یہ ظلم کیا ہے، تو نے یہ زیادتی کی ہے، مجھے جواباً کہا جاتا ہے مولوی صاحب خاموش ہو جاؤ، تیرے چچا نے بھی لگائی ہے، تیرے فلاں رشتہ دار نے لگائی ہے۔ ارے کائنات کے لوگوں، آج تو کسی کا نام لے کر اپنے گناہ پہ پردہ ڈال لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو بتا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کا قرآن کہتے وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تجھ سے کسی کا سوال نہیں ہوگا، تو بتا کیا کر کے آیا ہے، اقرا کتابہ کا پڑھتا چلا جا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، فیصلہ کر لے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ سارے رشتہ دار میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں، توجہ کیجئے کنکر کے گاؤں کے رہنے والوں، وہ دن شرمندگی کا دن ہوگا جب اپنے رشتہ داروں کے سامنے نامہ اعمال پڑھا جائے گا۔ اس دن کوئی بچانے والا، اس دن کی رسوائی سے کوئی بچانے والا، اس دن کی ذلالت سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، تیرا بوجھ بھی کوئی، آج بیٹے کا مسئلہ بنے، ابا کندھوں پہ بوجھ اٹھا لیتے، بھائی اس کا بوجھ اٹھا لیتے، رشتہ دار اس کا بوجھ اٹھا لیتے۔ آج اللہ کی عدالت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دن آنے والا ہے، یہ دن ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ہم دن کی روشنی میں اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ ہمارا جسم نہیں کانپتا جب اس حلق سے حرام کا لقمہ اترتا ہے، جسم میں کپ کپی نہیں آتی جب ان ہاتھوں سے رشوت کا مال پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں کانپتا جب اس یہ کپڑے حرام کے پیسوں کے پہنتے ہیں، جسم میں آوازاری نہیں ہوتی۔ لیکن رب محمد کی قسم ہے یہ نامہ اعمال تو ایک بہانہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس میں دیکھ تو نے گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے کیا نہ ہو، فرشتوں نے لکھ لیا ہو۔ ارے توجہ کر، اللہ فرمائیں گے نامہ اعمال کو رکھ دے، وہ بندہ کہے گا اللہ یہ تو تیرے فرشتوں نے لکھا ہے، ایسا گواہ پیش کرو۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ہم تیرے سامنے ایسے گواہ پیش کریں گے جنہیں تو جھٹلا نہیں سکتا۔ رانا صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجمع والوں میں ذرا آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ اس دن اللہ فرمائیں گے سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ کا قرآن کہتے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ کا قرآن کہتے اس دن تیری زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، ساری زندگی 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی تیرے جسم کا کوئی حصہ گفتگو نہیں کرتا رہا، تیری زبان بولتی رہی۔ آج قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، اللہ تخت شاہی پر ہے، میزان عدل ہے، وَعُرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ہے، جنت اور جہنم ہے، مالک یوم الدین ہے، فیصلے کا دن ہے، آج سرخروئی کا دن ہے، آج میرے دوستو فیصلے کا دن ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس دن اللہ اس کی زبان کو گنگا کر دیں گے۔ رانا صاحب اس دن ہاتھ بولیں گے، کون بولے گا؟
کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ یہ ہاتھ بولیں گے. بندہ دیکھ کے حیران ہوگا, اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے گا, ہاتھ کہیں گے کس کس کے گریبان پہ لگا, ہاتھ بولیں گے کس کس کے مال پہ لگا, ہاتھ بولیں گے کس کس کو زیادتی کی, کس کس کی چوری کی. ہاتھ خاموش ہوں گے, آنکھیں بولیں گی, آنکھیں خاموش ہوگی, کان بولیں گے, کان خاموش ہوگا, حلق بولے گا, حلق خاموش ہوگا, پیٹ بولے گا, پاؤں بولیں گے, گھٹنے بولیں گے. رب محمد کی قسم ہے, جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی عدالت میں اپنے اپنے اس بندے کی خلاف گواہی دے گا. بتائیے اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جب تیری آنکھ تیرے بارے میں گواہی دے, تیرے کان تیرے بارے میں گواہی دے. سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور کائنات کے لوگوں, میں اور آپ کس بھول میں ہیں؟ ابھی اللہ کا امر آ جائے, موت آ جائے, ابھی اللہ کا امر آ جائے, زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں, ابھی اللہ کا حکم آ جائے, آنکھیں بند ہو جائیں, ابھی اللہ کا حکم آ جائے, دل کی دھڑکن بند ہو جائے, موت آ جائے, یہ دنیا کا سفر ختم ہو جائے, یہ جائیداد ختم ہو جائے, آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. میرا آخری سوال آپ کی خدمت عالیہ میں یہ ہے, اگر ابھی موت آ جائے, سمجھ لو میں اور آپ قبر میں ہیں, منکر نکیر آسمان سے اتر کر کے قبر کے اندر آ گئے ہیں. منکر نکیر پوچھتے ہیں بتا تیرے پاس کیا ہے؟ ذرا کھڑا ہو کر کے مجھے کنکر گاؤں کا کوئی ایک بزرگ کہہ دے, ایک نوجوان کہہ دے, ایک بچہ کہہ دے کہ میرے دامن میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. کسی کے پاس کوئی ایسا اگر عمل ہے, کوئی فارمولہ ہے تو مجھے بھی بتا دو, میں بھی عمل کر کے سرخرو ہو جاؤں. لیکن ابھی تک میری بھی عمر کوئی 40 کے قریب ہے, آپ حضرات میں سے کوئی 60 سال کا, کوئی 50 سال کا, ذرا آج یہ 2 بٹن کھول کے میں اور آپ اپنے ان 2 بٹنوں کو کھول کر اپنی آنکھوں کو اس میں جھانک کر کے ذرا اس اپنے گریبان سے پوچھے, اپنے اس دل سے پوچھے, اے پاپی یہ دل بتا تیرے پاس کون سا عمل ہے, تیرے پاس کون سی نماز ہے, کون سا اچھا اخلاق ہے, کون سا اچھا عمل ہے کہ آج جس کو میں پیش کر کے رسول اللہ سے جام کوثر پی سکوں. آج کون سا عمل ہے اللہ کے سامنے پیش کروں تو میزان عدل پر حساب کتاب سے بری ہو جاؤں. اے پاپی یہ دل بتا, تو نے کہا میں نے کوٹھی بنا لی, تو نے کہا میں نے پراڈو بنا لی, تو نے کہا میں نے جائیداد بنا لی, تو نے کہا میں نے ہنسی لڑکی سے شادی کر لی, ارے تو نے کہا نماز چھوڑ دے, میں نے چھوڑ دی, ارے تو نے کہا گالی دے دو, میں دیتا رہا, ارے تو نے کہا اس کا سر پھاڑ دو, میں پھاڑتا رہا, تو نے کہا قتل کر دو, میں نے قتل کر دیا. اے پاپی یہ دل تو کہتا رہا, میں مانتا رہا, میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. اب تو ہی بتا, قیامت کا دن ہے, عدالت کا دن ہے, تو نے اتنے گناہ مجھ سے کروائے ہیں, ذرا بتا تو صحیح میرے دامن میں کون سا عمل ہے. آج آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ فاطمہ کا ابا حسن حسین کے نانا کے سامنے میں پیش کر سکوں, میری عزت افزائی ہو سکے, میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں, مجھے لیوائے حمد کے نیچے جگہ مل سکے. آج میں آمینہ کے لال کے سامنے کون سا عمل پیش کروں کہ جامع کوثر سے, حوض کوثر سے جامع کوثر مل سکے. اے پاپی یہ دل تو ہی بتا, آج کون سا عمل میں پیش کروں کہ مجھے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے. اے پاپی یہ دل تو بتا, آج کون سا عمل پیش کروں, میرے چچا بھی ہیں, رشتہ دار ہیں, تو نے ان سب کے سامنے مجھے ننگا کر دیا ہے. کنکر گاؤں کے رہنے والوں, میں تمہیں یہ سوالیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ یہ سمجھے, ابھی مجھے بھی موت آ گئی, آپ کو بھی موت آ گئی. تصورات میں آئیے, ذرا سوچئے, ہمیں اور آپ زمین پہ پڑے ہیں, میرے رشتہ دار آئے, میرے کپڑے پھاڑ کے اتار دیے, مجھے ننگا کر دیا, 2 چادریں لائی گئی, اس میں لپیٹ دیا, میرے سر پہ پانی ڈالا, لوگوں نے کہا اس میت کو غسل دو. ذرا توجہ کر, ابھی موت آ گئی, یہ گھر بھی
چھوٹ گیا، یہ جائیداد بھی چھوٹ گئی، یہ گاڑی بھی چھوٹ گئی، یہ دولت بھی چھوٹ گئی، یہ منصب بھی چھوٹ گیا۔ ارے کائنات والو، جس زمین کے ٹکڑے پر تو نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، اور جس زمین کے ٹکڑے کی خاطر تو نے اپنے بوڑھے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا، ارے جس زمین کی خاطر، جس جائیداد کی خاطر تو نے اپنے چچا کو، اپنے بابے کو، اپنے دادے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اماں کو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر جمعے کے دن میری مسجد میں SHO صاحب تشریف لاتے ہیں، آ کر کے کھلی کچہری لگاتے ہیں، تھانے کا SHO کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو کیا بتائیں، ہمارے پاس تو کیس آتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کیس آتا ہے، بیوی خامند کے خلاف کیس آتی ہے، بھائی اپنے بہنیں اپنے سکے بھائی کے خلاف درخواست دیتی ہیں، اور کائنات کے لوگوں ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے، اور جس کو تو نے دستوں گریبان کیا ہے، آج اللہ کی عدالت میں تو کیسے بچ سکے گا؟ سمجھ لے موت آ گئی۔ آئیے ذرا دیکھیے میرے دامن میں کون سا عمل ہے، میری قبر روشن ہو جائے، قبر اندھیری ہے، خوف زیادہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، بتائیں اس قبر کو روشنی کے لیے میں کیا سامان لے کے جا رہا ہوں، اس قبر کو حد نگاہ کشادہ کرنے کے لیے میرے پاس کون سا عمل ہے؟ رب کعبہ کی قسم کوئی عمل نظر ہے کسی کے پاس؟ مجھے بھی بتا دیں۔ آئیے میں اور آپ توبہ کریں، میں اور آپ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تقریر ختم، بات ختم، آخری کلمہ، سارے میرے ساتھ مل کے توبہ کریں، جو میں کہوں گا میرے ساتھ کہیں، اور آج عہد کر کے جائیں۔ ہو سکتا ہے خدا کی قسم اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، 24واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا عباد، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، تو نے بڑے ظلم کیا، تو نے زمین کا خلا بھی بھر دیا، تو نے دریاؤں کو خشک کر کے اس کا خلا بھی بھر دیا، لا تقنطوا، میری رحمت سے مایوس نہ آ جا، ایک قطرہ اپنی آنکھ سے بہا لے، فرمایا یہ قطرہ آنکھ سے نکل کے تیری گال پہ نہیں آئے گا، میں رب تیرے سارے معاف کر دوں، سبحان اللہ، سارے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، میں سارے کیا کر دوں گا، سارے کیا کر دوں گا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرمائے گا آ جا، آ جا، آ تو صحیح نہ۔ ایک بدھ مت ساری رات کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، غلطی سے منہ سے سمد نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ یا صنم، منہ سے کیا نکل گیا؟ جب یا سمد نکلا آواز آئی لبیک یا عبدی، فرشتے کہنے لگے مولا وہ تو بت کو پکار رہا ہے، اونگ آ گئی ہے، غلطی سے سمد نکل گیا۔ میرے رب نے کہا نکلا تو ہے نا، میں بھی خاموش رہتا تو صنم اور سمد میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر موسیٰ اللہ کا کلیم جنگل میں نکلا، ایک بندے پہ نظر پڑی، آگ کی پوجا کر رہا ہے، اس کے پاس یہ کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 200 سال عمر ہے۔ رانا صاحب کتنی؟ 200 سال۔ اس نے کہا 200 سال عمر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کیا کرتا رہا؟ کہا اس آگ کو پوچھتا رہا، اس آگ نے کیا دیا؟ کہا کچھ نہیں دیا۔ کہا اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہا موسیٰ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ پلکیں بھی جھک گئی ہیں، کمزور ہو گیا ہوں، 200 سال میں نے اس کو بھی ناراض کر لیا، اس نے بھی کچھ نہیں دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر موسیٰ نے کہا پریشان ہونے کی بات پریشان ہونے کی بات، بے شک 200 سال تو اس آگ کی پرستش کرتا رہا، آنا ذرا میرے ساتھ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھایا موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ مکمل ہوا، پیغمبر موسیٰ نے پھر اس کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ دیر کلمہ پڑھا دنیا سے، بہت ہو گیا۔ اللہ نے آواز دی موسیٰ اس کا جنازہ پڑھاؤ، یہ ہمارا دوست بن چکا ہے۔ 200 سال اللہ کی نافرمانی کرنے والا دیر مرتبہ کلمہ پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرا دوست ہو گیا۔ دوست بن چکا ہے۔ پیغمبر موسیٰ کے زمانے کا ایک اور واقعہ،
محلے والوں نے, ہمارے محلے میں کوئی خراب آدمی آ جائے اس کو کیا کرتے, نکالتے ہیں. محلے والوں نے ایک شخص کو نکالا, اس میں سارے عیب تھے, سارے گناہ تھے, ساری برائیاں تھی, بد کردار تھا, بد چلن تھا. اس کو محلے والوں نے نکال دیا, وہ جنگل میں چلا گیا. آخری وقت ہے موت کا, جب نزا کا عالم جب طاری ہوا, وہ کہنے لگا اللہ تو کتنا بڑا ہے, تیری رحمت کتنی بڑی. یہ اب اللہ سے بات کر رہا ہے, اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو تیرے خزانے میں اضافہ بھی. تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے, مجھے معاف کر دے. یہ کلمات اس کے اس انداز کے تھے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پیغمبر موسیٰ کو وحی آئی, پیغمبر موسیٰ کو پیغام آیا, موسیٰ میرا ایک دوست ہے. کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, ذرا جھوم کے کہہ دو, کون کہہ رہے ہیں, اللہ. اللہ کہہ رہے موسیٰ میرا ایک دوست ہے. نہیں سمجھے, میرا ایک دوست. کون کہہ رہا ہے بھائی, اللہ کہہ رہے موسیٰ میرا ایک دوست ہے. جی اللہ جی, فلاں جنگل میں اس کو موت آ گئی, سارے پنڈ نو لے جا, سارے جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا میں رب سب کے گناہ معاف کر دوں. جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ فرماتے میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پیغمبر موسیٰ سارے گاؤں کو لے کر جب اس جگہ پہ پہنچے, اس کو دیکھا تو دیکھ کر بے صادق اللہ اے تواڈا دوست. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں تو اپنے اکثر بیانات میں کہتا ہوں کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو, پتہ نہیں ہمیں سے کون اللہ کا ولی ہے, پتہ نہیں کون اللہ کا قریب ہے. ہو سکتا ہے مجھے آپ مولوی سمجھ کے نیک سمجھ کے سن رہے ہو سکتا اللہ کہ ہاں میری کوئی قبولیت ہی نہ ہو, اور جس کو ہم پانی کا گلاس نہیں دیتے ہو سکتا اللہ کہ ہاں بہت معزز ہو. یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں معزز ہیں. کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے, پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے. جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر کہنے لگے اللہ یہ, فرمایا ہاں موسیٰ ہماری صلح ہو چکی ہے, اس کے جنازے کا انتظام کرو, تجہیز و تکفین کا انتظام کرو, تدفین کا انتظام کرو, اور جو اس کے جنازہ پڑے گا میں رب سب کو معاف کر دوں گا. بھائی اللہ کے ہاں کوئی لمبی چوری درخواست نہیں ہے, صرف حدیث میں آتا ہے رو لو, رونا نہیں آتا نا, رونا نہیں آتا, ہمیں نہیں آتا نا, دل پتھر ہو چکے ہیں, اور رون والی شکل بنا لو میں پھر بھی معاف کر دوں. رونا نہیں آتا, اتھرو نہیں آتے, کوئی بات نہیں, دل میں شرمندگی پیدا کر لو میں پھر بھی معاف کر لوں گا. اگر وہ بھی کیفیت نہیں ہوتی تو رونے جیسی شکل بنا لو میرا پھر بھی معاف کر دوں گا. پیغمبر موسیٰ کا زمانہ ہے, کہت ہے, بادشاہی بند ہو گئی, زمین بانج ہو گئی, مال مویشی مرنا شروع ہو گئے, محلے والے آ گئے. آپ اللہ کے نبی یہ بات کریں, پیغمبر موسیٰ نے سب کو لیا, میدان میں چلے گئے, اللہ بارش برسا دے. آواز آئی موسیٰ تیرے مجمع میں ایک ہمارا گنہگار ہے, ایک ہمارا نافرمان اور باغی ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا میں رب آسمان کے سوتے نہیں کھولوں گا. پیغمبر موسیٰ نے آواز دی. اب یہاں میں اگر کھڑا ہو کے یا رانا صاحب کھڑے ہو کے یا کوئی آدمی موت پر آدمی کھڑا ہو کے کہے تم میں سے کون چور ہے, اب چور ہوگا تو کھڑا ہوگا, پریشان ہوگا بھی اگر میں چوری پکڑی گئی تو سب کے سامنے کیا ہو جاؤں گا. پیغمبر موسیٰ نے کہا تم میں سے ایک گنہگار ہے, نافرمان اور باغی ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا آسمان کا رب پانی نہیں برسائے گا. آواز اس کے کانوں میں پڑی, اس نے کھڑے کھڑے اللہ سے کال ملی, مولا ساری زندگی کرتا رہا, تو پردہ ڈالتا رہا, تو نے میرے سارے گناہوں پر عیبوں پر پردہ ڈالا, ستاری کی چادر ڈالی, میرے عیبوں کو چھپایا. مولا کائنات اگر آج مجمع سے نکلتا ہوں رسوا ہو جاتا ہوں, ذلیل ہو جاتا ہوں, محلے والے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, والدین بھی ہیں, اللہ تو معاف کر دے. وہاں کھڑے کھڑے چند سیکنڈ میں کال ملائی, شرمندگی آئی, آنکھوں میں نمی آئی, آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. مجمع نے کہا موسیٰ بندہ بھی نہیں نکلا, پانی برسا, فرمایا تم پانی لو گھروں کو چلو. مجمع منتشر ہوا. موسیٰ نے کہا اللہ بتا تو صحیح کون تھا. کہا موسیٰ جب گنہگار تھا میں نے نہیں بتایا, اب تو میرا ہو گیا, میں کیوں بتاؤں. اللہ پردے بھی ڈالتا ہے. آئیے
آج ہم بھی توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، پڑھیں گے میرے ساتھ؟ جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بھائی اس محفل کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے پچھلے معاف ہو جائیں اور آئندہ نہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تو پھر یہ مجلس کامیاب ہے۔ اگر سننے کا بعد میں جا کے جی مولوی صاحب کی تقریر کا مزہ نہیں آیا، فلاں نعت خان کا بڑا مزہ آیا، فلاں کا بڑا مزہ ہے، کوئی کہے گا جی تقریر کا مزہ ہے، یہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے ہم یہاں سے اٹھیں، ہمارا دامن گناہوں سے پاک ہو جائے، ہم یہاں سے اٹھے، آسمان کا رب بھی راضی ہو جائے، آسمان کے رب کا نبی بھی۔ ہم سارے نہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ، میرے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔